آج کا ہمارا ٹاپک ہے خاتون جنت۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا یعقوب مدنی صاحب۔ بڑھتے ہیں آپ کی جانب اور سیدہ کائنات کی شان و فضیلت آپ سے سماعت کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ رب العالمین، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ علامہ صاحب میں چاہتا ہوں کہ آپ لب کشائی فرمائیں اپنی کہ سیدہ کائنات کی شان و عظمت کے حوالے سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، صدق اللہ العظیم۔ بہت بہت مبارک کہ آپ نے اس دین اسلام اسٹوڈیو میں مجھے مدعو کیا اور لب کشائی کی آپ نے مجھے یہ سعادت بخشی۔ اللہ کریم آپ کے اس چینل کے ذریعے جتنے بھی خواتین و حضرات، دوست و احباب ہمارے ساتھ شامل ہیں، اللہ کریم سب کو اس کی برکتیں عطا فرمائیں، اور آپ کی پوری ٹیم کو بہت بہت مبارکباد کہ رمضان مبارک کے اس پر رونق مہینے کے اندر آپ نے مسلمانوں کو گمراہیت سے، گناہوں سے بچانے کے لیے ایک پلیٹ فارم دیا کہ اس کے ذریعے لوگ دین اسلام کی بنیادی باتیں، عقائد، نظریات اور تعلیمات مصطفی کو سماعت کریں، سیکھیں، اور یہی موقع ہے کہ ان چینلز کے ذریعے دین اسلام کی باتیں جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائی جائیں۔ تو آپ کو اور آپ کی ٹیم کو بہت بہت مبارک۔ اور آج کا یہ ٹاپک 3 رمضان مبارک سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے ہے۔ اللہ کریم آپ کی مزار پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، آمین۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی شہزادی ہیں اور سب سے لاڈلی ہیں۔ سبحان اللہ، کیا کہ بیٹیاں تو سب کی ہوتی ہیں، حضور کی بھی بیٹی ہیں، لیکن بیٹی ہونا، رحمت کائنات کی بیٹی ہونا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ سبحان اللہ، جس نے فاطمہ کو ایزا دی اس نے مجھے ایزا دی۔ اور ایک روایت میں حضور نے فرمایا کہ فاطمہ تیرے غضب سے غضب الہی ہے اور تیری رضا سے رضا الہی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل عرب کے حالات بڑے بگڑے ہوئے تھے، کوئی عزت نہیں تھی، کوئی وقار نہیں تھا بیٹی کا۔ رحمت کائنات اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں جلوہ گر ہونے کے بعد جہاں انسانیت پر اتنے احسانات کیے، بوڑھوں پر احسان کیا، بچوں پر احسان کیا، والدین پر احسان کیا، وہاں حضور نے بیٹیوں پر یہ احسان کیا کہ جس بیٹی کو باپ اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کر دیتا، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد بیٹی کو وہ وقار ملا کہ رحمت کائنات نے بیٹی سے پیار کیا، اور ایسا پیار کیا کہ آج باپ اپنی بیٹی سے پیار کرتا ہے، اپنے ہاتھوں سے اسے رخصت کرتا ہے۔ جس بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جاتا، رحمت کائنات نے اپنی تعلیمات سے اور اس دنیا میں جلوہ گر ہونے کے بعد اس بیٹی کو وقار دیا کہ وہی باپ جو زمانے جاہلیت میں درگور کر دیتا، آج وہی باپ اپنے ہاتھ سے بیٹی کو رخصت کرتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی سے اس طرح پیار فرمایا کہ جب بھی فاطمہ الزہرا کو آتا ہوا دیکھتے سرکار کھڑے ہو جاتے، صرف کھڑے نہ ہوتے بلکہ ماتھا چومتے، سرکار انہیں سونگھا کرتے، پھر اپنی نشست پر بٹھاتے۔ یہ تھا باپ کا بیٹی سے پیار، رحمت کائنات کا سیدہ کائنات سے پیار۔ اور جب رحمت کائنات سیدہ کائنات کے پاس آتے تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ استقبال کے لیے کھڑی ہو جاتی، کھڑی ہونے کے بعد رحمت کائنات کا ماتھا چومتی، حضور علیہ السلام کو اپنی نشست پر بٹھاتی۔ یہ پیار محبت سرکار نے اپنی بیٹی سے کرنے کے بعد کائنات کے تمام ان لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ دیکھو میں بیٹی سے پیار کرتا ہوں، تم بھی بیٹی سے پیار کرو۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ طاہرہ ہیں، آپ زاہدہ ہیں، راضیہ ہیں، مرضیہ ہیں، زکیہ ہیں، سیدہ کائنات ہیں، خاتون جنت ہیں۔ اور یہاں دیکھیے کہ یہ وہ بیٹی ہے جس کے باپ یعنی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سردار ہیں، ان کے شوہر ولیوں کے سردار ہیں، ان کے بچے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور خود جو ہیں جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ اس وقت اس سوسائٹی کے اندر آج ایک عورت چاہتی ہے کہ میں عزت دار خاتون بنوں، میں کامیاب بنوں۔ عورت چاہتی ہے کہ میرا بھی وقار بلند ہو، اسے یہ چاہیے کہ یہ رول ماڈل فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے، انہیں دیکھ کر اپنی زندگی کو گزارا جائے۔ یہ ایک ایسی بیٹی ہے جو کامیاب بیٹی ہے، یہ ایک ایسی بیوی ہے جو کامیاب بیوی ہے، یہ ایک ایسی ماں ہے
جو کامیاب ماں ہے. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی تربیت فرماتے ہوئے فرمایا کہ فاطمہ محشر کے دن سب اپنے اعمال لے کر آئیں اور تم یہ کہتی ہوئی آؤ کہ میں تو محمد کی بیٹی ہوں. واہ واہ. یعنی حضور تربیت فرما رہے ہیں کہ فاطمہ اعمال میں کمی نہ ہو. جب بیٹی سیدہ کائنات رحمت للعالمین کی ہے, رحمت جہاں کی ہے, رحمت عالمیہ کی ہے, جب کائنات کے شہنشاہ کی بیٹی ہے تو پھر اعمال بھی ویسے ہی ہوں. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت فرمائی بیٹی کی. آج کے والد کو چاہیے کہ بیٹی کو جہاں یہ سہارا دیا جاتا ہے کہ میں تیرا باپ پیچھے موجود ہے, کوئی مسئلہ ہو تو ہم حاضر ہیں, کوئی سسرال میں کوئی ٹینشن ہو ہم حاضر ہیں, ایک فون کرنا ہے اور پھر ٹانگیں توڑ دی جائیں گی اور جو ہے معاملات خراب کر دی جائیں گے. یہ کرنے کے بجائے بیٹی کو یہ تربیت دی جائے کہ بیٹا تیرا گھر وہی ہے, تجھے اپنے سسرال میں رہنا ہے, اپنے شوہر کے ساتھ رہنا ہے, تو رول ماڈل ہے. اگر آج کی بیٹی چاہتی ہے میں کامیاب بنوں تو فاطمہ الزہرا کو دیکھے. اگر آج کی ماں کہتے ہیں میں کامیاب بنوں تو فاطمہ الزہرا کو دیکھے. اگر آج ایک بیوی کہتی ہے میں کامیاب بنوں وہ فاطمہ الزہرا کو دیکھے. مگر بدقسمتی سے آج سوسائٹی یورپ کو تلاش کر رہی ہے, یورپ کی عورتوں کو تلاش کر رہی ہے, ان میں کامیابی نہیں ہے. کامیابی کہاں ہے؟ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت مبارکہ میں. سیدہ کائنات رحمت کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لخت جگر حضور رحمت کائنات نے فرمائی میرے جگر کا ٹکڑا ہے. تو وہ لوگ جو اہل بیت اطہار کو ایذا دیتے ہیں, سیدوں کو ایذا دیتے ہیں, انہیں اس حدیث پاک پر, اس روایت پر غور کرنا چاہیے. حضور نے فرمایا کہ جس نے میری سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تکلیف دی اس نے مصطفیٰ کو تکلیف دی. تو جب سید کو کوئی تکلیف دے, آل رسول کو کوئی تکلیف دے, تو بتائیے فاطمہ کو کتنی تکلیف ہوگی. اور سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تکلیف ہوئی تو حضور رحمت کائنات کو کتنی تکلیف ہوگی. تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, 3 رمضان مبارک کو ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو چاہیے کہ ان کی سیرت کو پڑھے. والد کو چاہیے کہ وہ سیرت پڑھ کر اپنی بیٹی کو بتائے, ماں کو چاہیے سیرت کو پڑھ کر اپنی بیٹی کو بتائے تاکہ اس کی زندگی کامیابی کی طرف جو ہے وہ گامزن ہو جائے اور وہ بیٹی کامیاب بیٹی بن کر رہے, وہ بیوی کامیاب بیوی بن کر رہے, وہ ماں کامیاب ماں بن کر رہے. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت فرمائی کہ وہ فاطمہ جب کام کرتی ہے تو قرآن پڑھتی ہے, وہ فاطمہ جب بچوں کو جھولا دیتی ہے تو قرآن پڑھتی ہے. وہی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد کی جو ہے وہ فرما برداری میں زندگی بسر کرتی ہے, وہ فاطمہ اپنے شوہر کی فرما برداری میں زندگی کو بسر کرتی ہے. اور علماء کرام نے بڑی پیاری بات فرمائی کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان دونوں کا کوارڈینیشن ایسا تھا کہ گھر کے کام فاطمہ نے کرنے ہیں. چکی پیسنی ہے تو فاطمہ کو. میری مائیں بہنیں جو سن رہی ہیں, آج کی بیٹیاں کہتی ہیں ابا جی میں گھر جانے کے بعد تو کوئی کام نہیں کروں گی. ایسے ہی میں تو بڑے بڑے گھر میں رہ کر آئی ہوں, سسرال میں تو کام نہیں کروں گی, میں تو کپڑے نہیں دھوؤں گی, میں تو جو ہے کھانا نہیں بناؤں گی, میں تو بچے نہیں پالوں گی, میں تو یہ نہیں کروں گی, میں تو وہ نہیں کروں گی. لیکن رحمت کائنات نے بیٹی کی تربیت کیا فرمائی کہ شوہر کے ساتھ کوارڈینیشن ایسا ہے, اٹریکشن ایسی ہے. علماء فرماتے ہیں گھر کے کام فاطمہ کر رہی ہیں, جھاڑو لگا رہی ہیں سیدہ کائنات, چکی پیس رہی ہے سیدہ کائنات, جھولا دے رہی ہے سیدہ کائنات, بچوں کی حسن و حسین کی پرورش کر رہی ہے سیدہ کائنات. اور کوارڈینیشن کا یہ عالم ہے کہ علی المرتضیٰ سے یہ فرمایا کہ اس گھر کے سارے کام مجھے کرنے ہیں, باہر کے کام آپ کو کرنے ہیں. صرف لانا ہے, سودا لانا ہے, جو دیگر ضروریات زندگی ہیں وہ آپ نے لانی, یعنی باہر کے کام علی المرتضیٰ کر رہے ہیں اور گھر کے کام فاطمہ الزہرا کر رہی ہیں. لیکن میں اور آپ جس سوسائٹی میں رہتے ہیں, بدقسمتی سے مردوں نے کیا کیا ہے, مرد کہتے ہیں ہم گھر میں رہیں گے, عورتیں کام کریں گی, باہر کے کام بھی عورتیں کریں گی, جاب بھی. کئی ایسے سوسائٹیاں ہیں, کئی ایسے لوگ ہیں, برادریاں ہیں کہ وہ اپنی عورتوں کو کام پر بھیجتے ہیں. تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی اس محبت کو دیکھیں, ان کے آپس کے کوارڈینیشن کو دیکھیں تو ہماری زندگی جو ہے وہ کامیابی کی طرف چلی جاتی ہے. تو ایک اچھی بیوی بننے کے لیے آپ کو فاطمہ کو فالو کرنا پڑے گا. میرا جسم میری مرضی کو چھوڑ کر آپ نے فاطمہ کو فالو کرنا پڑے گا. اگر چاہتی ہو اچھی کامیاب بیٹی بنو تو ان کی حیا کو اپنانا ہوگا, ان کی پاکیزگی کو اپنانا ہوگا, ان کی سیرت کو اپنانا ہوگا. جب یہ ہوگا تو پھر سوسائٹی کے اندر ہر عورت کامیاب ہوگی, چاہے وہ بیوی ہو, چاہے وہ بیٹی ہو, چاہے وہ بہو ہو, چاہے وہ ماں ہو. تو کامیابی عورت کے لیے وہ ہے
کہ جو سید کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے زندگی کو سبحان گزار رہے اللہ۔ ہیں۔ آپ نے فرمایا جیسے خاتون جنت کی حیا پر اگر ہم چلیں تو سیدھا راستہ ہمیں مل جائے گا، تو آپ اس حوالے سے کچھ فرما دیں کہ خاتون جنت کی حیا کے اوپر کچھ گفتگو فرما دیں، ان کی حیا سیدہ کیسی تھی؟ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ایک وصیت ہے، اگر اس وصیت کو دیکھیں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے ساری زندگی حیا کو کیسے اپنایا۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم فرماتے ہیں کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آخری وقت تھا تو وصیت فرمائی کہ میرے جنازے کو دن میں نہیں رات کے اندھیرے میں لے کر جانا۔ اللہ پوچھا یا سیدہ کائنات اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا اس لیے کہ دن میں لے کر جاؤ گے تو کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے اللہ میرے جنازے کو۔ اور جنازے میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ باقاعدہ چادر ہوتی ہے، باقاعدہ اہتمام ہوتا ہے، بالکل اس کا بھی فرما رہی ہیں کہ اس کا لحاظ رکھنا ہے کہ میرے جنازے کو رات کے اندھیرے میں لے کر جانا ہے، کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ یہاں پر ایک روایت میں آپ کو پیش کروں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا خلاصہ یہ کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کے بارے میں پوچھا کہ ایک عورت کا اعلیٰ مقام کیا، اس کا وصف کیا ہے؟ تو سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین عورت کی مثال یہ ہے کہ وہ کسی غیر محرم کو نہ دیکھے اور کوئی غیر محرم اسے نہ دیکھے۔ واہ واہ، آج تو سوسائٹی میں یہ ہے کہ جب تک عورت دکھاؤ گے نہیں پروڈکٹ چلے گی نہیں۔ ایسے صابن بیچنا ہے تو کہتے ہیں کہ ذرا پہلے عورت کا انتخاب کیا جائے کہ کون سی عورت صحیح رہے گی۔ صرف بیچنا ہے، صابن بیچنا ہے، شربت بیچنی ہے، دیگر جو ہے وہ کپڑے بیچنے ہیں، اسٹیڈیم کا میدان ہو یا جو ہے وہ نیوز کا اسٹوڈیو ہو، ہمارے ہاں تو عورت کا انتخاب ہوتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو سوسائٹی کے اندر پروڈکٹس بیچنے کے لیے، دیگر اشیاء خوردونوش بیچنے کے لیے یا دیگر زندگی کی ضروریات کو بیچنے کے لیے عورت کا انتخاب کیا جائے تو اس معاشرے کے اندر بے حیائی ہوتی ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس قوم سے حیا نکل جائے پھر اس کی مرضی وہ چاہے جو کرے، جو وہ جو چاہے وہ کرے۔ تو آج کی عورتوں کو چاہیے کہ پردے کا اہتمام کریں۔ آپ کے دین اسلام DIS اس پلیٹ فارم سے ایک واقعہ جو کچھ ٹائم پہلے ہوا ہند کی سرزمین کے اوپر کہ عورت جو پردے کے اندر تھی اور کئی اوباش قسم کے غیر مسلموں کے ساتھ سامنے کھڑی ہو گئی اور اس نے پردے کا یوں کہہ لیجئے کہ پرچار کیا، حیا کا پرچار کیا۔ اسے اسکول کالج میں داخلے کی اجازت نہیں تھی، لیکن اس عورت نے وہاں مقابلہ کر کے بتایا کہ میرا دین مجھے یہ کہتا ہے میرا جسم میری مرضی نہیں واہ بلکہ میرا جسم میرے دین کی مرضی، دین کی میرے رب کی مرضی، میرے مصطفیٰ کی مرضی۔ اور اس ایک عورت نے ایسا عمل کیا کہ پوری دنیا میں اس کی دھوم دھام ہو گئی۔ آج خاتون جو حیا والی ہیں ان سے پوچھو کہ درجہ حرارت اتنا تیز ہے اور اتنی گرمی نکل رہی ہے، اتنی تپش ہے، اتنی حرارت ہے، اور آپ اتنا موٹا کپڑا پہن کر باہر نکلتی ہیں، آپ کو کچھ تکلیف نہیں ہوتی؟ تو کہتے دنیا کی ایک آگ اگر مجھے تکلیف دے رہی ہے میں برداشت کر لوں گی، اس لیے کہ اگر میں نے بے حیائی کی ایسا نہ ہو کہ پھر اللہ کا عذاب مجھے ملے۔ اس آگ سے بچنے کے لیے، جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے میں اس آگ کو جو ہے وہ مجھے یہ آگ منظور ہے اور مجھے تپش منظور ہے۔ تو عورتوں کو چاہیے کہ وہ حیا کی چادر اتار دی ہے اسے دوبارہ اپنا لے۔ اس سے کیا ہوگا؟ سوسائٹی کے اندر بے حیائی ختم ہوگی، اور جب بے حیائی کی طرف اگر بے حیائی کی طرف معاشرہ چلا جاتا ہے تو بات پھر وہی ہوگی جو صلاح الدین ایوبی کہہ کر گئے تھے کہ اگر کسی قوم کے نوجوانوں کو برباد کرنا ہو ان میں بے حیائی عام کر دو، جب بے حیائی عام ہو جائے گی وہ نوجوان نسل تباہ و برباد ہو جائے گی۔ تو یورپ یہ چاہتا ہے کہ ہماری سوسائٹی کے نوجوان بے حیائی کی طرف جائیں، اس لیے فلمیں، ڈراموں اور دیگر جو ہے وہ ایونٹس کے اندر بے حیائی کے بازار گرم کیے جاتے ہیں تاکہ اس طرح کی سوسائٹی کے اندر جو اسلامک معاشرہ ہے، اسلامک ان کا کلچر ختم ہو جائے اور وہ بے حیائی کو اپنا لیں۔ علامہ صاحب سیدہ پاک کی اولاد کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی کونین فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام علی مقام، امام حمام، امام تشن کام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کے ایک اور شہزادے ہیں جو کم سنی میں انتقال وصال فرما گئے تھے، حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کی شہزادیوں میں زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
یہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہزادی کے شہزادی اور ان کے شہزادگان ہیں. اللہ پاک ان کی خوب ہمیں برکتیں عطا فرمائیں. ان مبارک ناموں کے صدقے اللہ ہماری اولادوں میں بھی ان کوالٹیز اور ان ایبلٹیز والے خصوصیات والے اللہ کریم ہماری اولادوں کو بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سیدی اعلیٰ حضرت نور اللہ مرقدہ بڑا خوب فرماتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو آل مبارک ہے جس کو رب کائنات نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اے نبی کے گھر والوں چاہتا یہ ہے کہ تم سے نجس کو پاک کرے. ابن عباس کہتے ہیں کہ دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش یہ تھی کہ اللہ ہماری اولادوں کو پاک کرے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے لیے رب کائنات فرماتا ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہاری اولاد کو پاک کرے, ہر نجس کو دور کرے, ہر ناپاکی کو دور کر دے. سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پنجتن پاک سے مراد کون ہے؟ پنجتن یعنی 5 تن ہیں. صحیح. پنجتن پاک یعنی 5 شخصیات 5 نفوس قدسیہ ملی ہیں تو یہ پنجتن ہے. سبحان اللہ. ایک ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک. سبحان اللہ. آپ کے اس پلیٹ فارم سے ہمارے ناظرین کو کہ یہ منقبت پڑھتے ہیں پنجتن پنجتن پنجتن, کئی ایسے افراد ہوں گے, کئی ایسے لوگ ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ اس مراد کیا ہے. اور ہم اہل سنت و جماعت پنجتن پاک سے اتنی محبت کرتے ہیں اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ان کے نام مبارک ہم اپنی زبانوں پر لیتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے دنیا کا خزانہ مل گیا ہے, جہاں کا خزانہ مل گیا ہے. تو پنجتن سے مراد ایک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے, ایک حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات مبارکہ ہے, ایک فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات مبارکہ ہے, اور ایک امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکہ ہے, اور ایک امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہے وہ ذات مبارکہ ہے. روایت کے خلاصہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تشریف لائے تو مولا علی چادر اوڑے لیٹے ہوئے تھے. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ الزہرا کے قریب گئے تو اچانک امام حسین کی رونے کی آواز آئی. تو حضور نے فرمایا فاطمہ حسن کو دودھ میں دوں گا. بکری کا تازہ دودھ لے کر امام حسن کو دینے لگے تو پھر امام حسین کی رونے کی آواز آئی. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاطمہ پہلے حسن نے مانگا, پہلے حسن کو دوں گا. امام حسن کو دودھ دیا, اس کے بعد امام حسین کو دودھ پلایا, اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی جس طرح ہم یہاں موجود ہیں یعنی امام علی مقام امام حسین موجود ہیں, امام حسن مجتبی موجود ہیں, مولا علی موجود ہیں, سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا موجود ہیں, اور حضور کی ذات مبارکہ ہے. میرے کریم آقا نے فرمایا کہ جس طرح ہم 5 یعنی پنجتن یہاں موجود ہیں انشاءاللہ ہم جنت میں بھی ایسے موجود ہوں گے. ہم سب جو ہے وہ جنت میں بھی اسی انداز سے جائیں گے. سیدہ کائنات کی شادی اور اس کے ان کے جہیز کے حوالے سے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا عقد جو ہے, نکاح جو ہے, علماء فرماتے ہیں سب سے پہلے بیت المعمور میں ہوا ہے, سبحان آسمان پر ہوا ہے, اور اللہ تبارک و تعالی کی مرضی سے ہوا ہے. سبحان اللہ. زمین پر بعد میں ہوا ہے, عرش پر پہلے ہوا ہے. سبحان اللہ. کیا اور یہ ایسی شادی ہے, یوں کہہ لیجئے کہ سوسائٹی کو اگر چاہیے کہ ہماری شادی میں سادگی سے ہو جائیں, وہ جو بہنیں گھر میں بیٹھی ہیں, ہماری سوسائٹی کی ڈیمانڈ بہت ہے, اور آقا کا فرمان ہے کہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں بوجھ کم ہو دونوں فریقین کی طرف سے. اب دولہے کی خواہش یہ کہ میری اماں کا بھی سوٹ دلہن لے کر آئے, ابا کا بھی لے کر آئے, میری پھپھو کا بھی لے کر آئے, میری خالہ کا بھی لے کر آئے, میری دادی کا بھی لے کر آئے, میرے نانے کا بھی لے کر آئے, میری نانی کا بھی لے کر آئے, میرے دادا کا بھی لے کر آئے. جہیز کی اتنی ڈیمانڈ ہو چکی سوسائٹی کے اندر کہ اس ڈیمانڈ کو پوری نہ کرنے کی وجہ سے غربت ہے,
نہیں کر سکتے. تو گھر میں وہ بہنیں بیٹھی ہیں, اگر چاہتے ہیں کہ یہ سوسائٹی کا یہ بوجھ کم ہو جائے, گاڑیوں کا پروٹوکول, آتش بازی اور دیگر کھانے اور بڑے بڑے ہال اور بڑے بڑے یوں کہہ لیجئے شادی میں ایسی ایسی چیزیں ہم لے کر آ گئے کہ شادی کرنا مشکل بنا دیا ہے. فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کی شہزادی ہیں؟ حضور کی شہزادی. تو کائنات میں شادی بھی تو ایسی ہونی چاہیے کہ دنیا اس کی مثال دے کہ باپ نے اپنی بیٹی کو ایک سے رخصت کیا, کوئی نہیں کر سکتا. آج تو پیسے والے یہ کہتے ہیں نا کہ میری بیٹی کی شادی ایسی ہو کہ خاندان کے اندر, سوسائٹی کے اندر نام ہو. جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کئی ایسی شادیاں میں نظر آئی سوشل میڈیا کے ذریعے کہ وہ پیسہ ہی پیسہ, ڈالر ریال اور جو ہے وہ موبائل اٹھا رہے ہیں, نہ جانے کیا کچھ کر رہے ہیں, اس لیے نا کہ پتا چلے کہ ہم ایسے کرتے ہیں. سیدہ کائنات کی رخصتی ہے, سیدہ کائنات کا جہیز ہے, سیدہ کائنات کی شادی ہے, اور کائنات کے اندر ایسی شادی نہیں, ایسا قد نہیں. مولا علی خود فرماتے ہیں میرے حق مہر کے لیے میرے پاس کچھ نہیں تھا, ایک زرہ تھی, حضور نے فرمایا جاؤ علی سے بازار میں بیچ کر آؤں. سبحان اللہ. زرہ ہے جو مجاہد اپنے جسم پر لوہے کا لباس پہنتا ہے. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجل کریم وہ لے کر بازار میں چلے, 400 درہم میں عثمان غنی کو بیچی. اب عثمان غنی نے خرید لی. جب مولا علی جانے لگے تو عثمان غنی عرض گزار ہوئے, اے علی تم بغیر زرہ کے اچھے نہیں لگتے, زرہ بھی لے لو اور یہ جو رقم ہے یہ بھی لے لو. سبحان اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عثمان غنی کے سخاوت کا ذکر کیا, سرکار نے بڑی دعائیں دی. یہ ہے علی کا مہر. اب آئیے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہیز, ایسا جہیز کہ اگر آج کی بیٹیاں یہ سنیں, کیونکہ ہماری بیٹیوں کو ہم نے یہ پڑھایا نہیں, ہم نے تو یہ سکھایا ہے کہ فلاں یوٹیوبر نے اتنے جو ہے وہ خرچہ کیا, فلاں سیلیبریٹی نے اتنا خرچہ کیا, فلاں باپ نے اپنی بیٹی کو رخصت کرنے کے لیے یہ خرچ کیا. تو یہ جب ہم بتاتے ہیں تو اس کی طلب بڑھتی ہے, اتنے جو ہے وہ سوٹ ہونے چاہیے, اتنے زیورات ہونے چاہیے. یہ DIS دین اسلام اسٹوڈیو کے اس پلیٹ فارم سے میں بات بتانا چاہتا ہوں کہ ماں باپ کے اوپر واجب اور فرض نہیں ہے کہ اپنی بیٹیوں کو جہیز دے. بے شک یہ جہیز دیتے ہیں ماں باپ صرف محبت کی وجہ سے. بالکل. ان پر لازم نہیں ہے کہ آنے والے وہ داماد کے لیے گاڑی کا بندوبست کیا جائے, کار دے رہے ہیں, بائک دے رہے ہیں. اور آپ یقین کیجئے سوسائٹی کے اندر 80% وہ لوگ ہیں جو سود پر پیسہ لے رہے ہیں, قرضوں پر لے رہے ہیں. صرف خواہش کیا ہے کہ بس یہ بتایا جائے کہ میری بیٹی کی شادی میں داماد کو یہ دیا, اتنے سوٹ دیے, اتنی بڑی گاڑی دی. باقاعدہ نمائش ہوتی ہے, باقاعدہ نمائش کر کے محلے والوں کو جمع کیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے جناب والا آپ کا تو کاروبار ایسا نہیں, آپ کی انکم ایسی نہیں, اور آپ نے اتنا اہتمام کیا. وہ صرف سوسائٹی کے اندر اپنا سکہ بٹھانے کے لیے, برادری میں سکہ بٹھانے کے لیے, خاندان میں سکہ بٹھانے کے لیے کہ باپ تو پھٹیچر ہے لیکن دیکھو بیٹی کو ایسے رخصت کرتا ہے, اور اس کے لیے کیا کر رہا ہے, شریعت کی حدوں کو پامال کر رہا ہے. سونا لے رہا ہے سود پر, دیگر چیزیں لے رہا ہے سود پر, گاڑیاں لے رہا ہے سود پر. اللہ اکبر کبیرہ. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کو سرکار نے کیا دیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور نے مجھے جو ہے وہ سرکار علیہ السلام نے 60 یا 63 درہم مجھے دیے. ابو بکر کہتے ہیں کہ میں اسے لے کر گیا. اب اس رقم سے, اس درہم سے کیا لے کر آ رہے ہیں, اور سامان لے کر آئے, اور اس کو اٹھانے والے کون؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ. ابو بکر صدیق کیا لا رہے ہیں؟ میری بیٹیاں سن رہی, میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں, ذرا وہ غور کریں. جہیز کی بڑی بڑی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے, دولہے والوں کی طرف سے کی جا رہی ہے, دلہن والے کر نہیں سکتے تو بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہیں, عمر ان کی گزر رہی ہے. آؤ مسجد کے اندر نکاح کرو, آؤ کچھ برتن اور کچھ چیزیں دے کر اپنی بیٹی کو رخصت کرو, پھر دیکھو یہ شادیاں کیسی پروان چڑھتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 63 درہم دے کر ابو بکر صدیق کو روانہ کیے, جاؤ لے کر آؤ. اور کیا لے کر آ رہے ہیں؟ موٹے کپڑے کا بستر لے کر آ رہے ہیں, چمڑے کا دسترخوان ہے, چمڑے کا تکیہ ہے, اون کی جو ہے موٹی چادر ہے, ایک مشکیزہ ہے, ایک جو ہے وہ کوزہ ہے جس میں پانی جمع کیا جاتا ہے, یہ ساری چیزیں, اور یہ چمڑے کا دسترخوان, چمڑے کا تکیہ, اس میں جو ہے وہ پتے بھرے پڑے ہیں, درخت کے سوکھے پتے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی کو یہ دیا ہے. ایسا جہیز, ایسی شادیاں اور ایسی یوں کہہ لے برکت والے نکاح جب یہ ہوتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ
ایک فارسی شاعر نے کیا خوب کہا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بیٹیاں اگر فاطمہ جیسی ہو جائیں، شادیاں ایسی ہو جائیں تو ان کے گھر میں شبیر اور شبر پیدا ہوتے ہیں، سبحان اللہ، حسن و حسین ان کے ہاں اولادیں پیدا ہوتی ہیں۔ سبحان تو اللہ، آج اس سوسائٹی کو چاہیے کہ جہیز کی لعنت جو ہے اس کو چھوڑ کر سنت کے مطابق نکاح کرے، سنت کے مطابق شادیاں کرے، پھر دیکھیے وہ شادیاں کیسی پرسکون ہوتی ہیں اور آزمائشوں سے دور ہوتی ہیں۔ میں نے ایک نکاح پڑھایا انس بھائی، بڑا اہتمام تھا اس نکاح کے اندر، بڑی آتش بازی، بڑا پروٹوکول، 26-27 گاڑیاں تو صرف دولہے کے ساتھ چل رہی تھیں۔ اللہ اکبر، میں کہتا ہوں غریب باپ جو صبح و شام اپنی بیٹی کی شادی کی فکر میں رہتا ہے، جب اس کے سامنے یہ پروٹوکول جاتا ہے، اس کے سامنے یہ سیلیبریشن ہوتی ہے، اس کے سامنے یہ انٹرٹین کیا جاتا ہے، تو بتائیے اس کے ارمانوں کو کتنا خون ہوتا ہوگا کہ میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ میری بیٹی کا اس طرح نکاح ہو، اس طرح شادی ہو، مگر سوسائٹی کہیں اور جا رہی ہے۔ میں نے ایک ایسا نکاح پڑھا انس بھائی کہ وہ 2 مہینے بھی نہ رہا، اللہ اکبر، اس کی بیٹی کو طلاق ہو گئی اللہ اور اپنے اکبر، گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، 2 مہینے بھی نہ گزری۔ شریعت کے عین مطابق نکاح کیا جائے، شریعت کے عین مطابق جہیز دیا جائے، شریعت کے عین مطابق شادیاں کی جائیں، تو پھر دیکھیے وہ بیٹیاں اپنے گھر میں خوشحال رہتی ہیں، برکت، عزت، رحمت کے ساتھ رہتی ہیں، اور وہ سوسائٹی میں خوشحالی، برکت، امن لے کر آتی ہیں۔ اور جن کی شادیاں ایسی ہوں کہ شریعت کے خلاف جا رہی ہوں تو پھر یہاں دیکھیے کہ وہ شادیاں زیادہ دن نہیں چلتی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم شریعت مطہرہ کو جو ہے وہ سامنے رکھیں، اور علی المرتضیٰ اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی جو ہے وہ شادی کو، ان کی نکاح کو سامنے رکھ کر اپنی سوسائٹی کے اندر اس چیزوں کو لاگو کیے جائے۔ تو بہت ہی خوبصورت انداز میں ہماری شرعی رہنمائی فرما رہے تھے حضرت علامہ مولانا یعقوب مدنی صاحب۔